معیشت میں بہتری کے لیے اچھی خبر، IMF ایگزیکٹو بورڈ نے آخرکار پاکستان کو قرض جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز کی قسط رواں ہفتے ہی منتقل کر دی جائے گی۔ IMF اعلامیہ کے مطابق قرض پروگرام میں جون 2023 تک توسیع اور فنڈز 6 ارب ڈالر سے بڑھا کر 6.5 ارب ڈالرز کیا گیا ہے۔ پاکستان کو پائیدار ترقی کے لیے توانائی کے نقصانات کو کم اور ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ حکومتی ملکیتی اداروں کی کارکردگی کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا حالیہ حکومتی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ پاکستان کے معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سخت فیصلوں سے مشکل معاشی امتحان میں سرخرو ہو کر نکلے۔ IMF پروگرام کی بحالی سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ امید ہے نون لیگ کی حکومت ایک بار پھر IMF کو خدا حافظ کہہ دے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا IMF کے ساتھ طے شدہ شرائط پر بروقت عمل ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان اقتصادی معاملات کنٹرول میں رہیں گے۔ IMF سے قرض کی منظوری ملتے ہی روپے کی قدر میں بہتری۔ انٹر بینک نے ڈالر 2 روپے 42 پیسے سستا، قیمت 219 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی، 221 روپے پر فروخت ہونے لگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، 100 انڈیکس پہلے 200 پوائنٹس مثبت پھر 50 پوائنٹس منفی ہو گیا۔ PTI کے گرفتار رہنما شہباز گل کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم شہباز گل کے خلاف اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ تھانہ کوسار میں درج ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ملک میں بارشوں اور سیلاب سے 24 گھنٹوں میں 75 افراد جاں بحق، اموات 1136 ہو گئیں۔ NDMA کے مطابق حالیہ سیلاب اور بارشوں سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہیں۔ 10,52,000 گھروں کو نقصان اور 7,35,000 مویشی مر چکے۔ اب تک 33,000 کلومیٹر سڑکوں اور 162 پلوں کو نقصان پہنچ چکا۔ متاثرہ علاقوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں، سیکیورٹی فورسز اور دیگر اداروں کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں، پاکستان اور اقوام متحدہ آج مشترکہ طور پر دنیا سے مدد کی اپیل کریں گے۔ دوست ممالک نے پاکستان کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ ترکیہ سے 7 طیارے اور UAE سے 2 طیارے امدادی سامان لے کر پہنچے۔ جاپان سے بھی امدادی سامان جلد پہنچ جائے گا۔ کینیڈا کا 50 لاکھ ڈالرز، آذربائیجان کا 20 لاکھ ڈالرز اور برطانیہ نے 15 لاکھ پاؤنڈز امداد کا اعلان کیا۔ چینی صدر کا 10 کروڑ یوان، 25,000 خیمے اور دیگر امدادی سامان کا عطیہ۔ پہلی کھیپ آج کراچی پہنچے گی۔ عمران خان کی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ٹیلی تھون۔ اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ٹیلی فون کالز پر 5 ارب روپے سے زائد دینے کے اعلانات۔ عمران خان نے کہا جو فنڈز ملیں گے ثانیہ نشتر کی نگرانی میں پورے ملک کے سیلاب متاثرین پر خرچ ہوں گے۔ '92 نیوز بنا سیلاب متاثرین کی آواز۔ جہاں حکومتی نمائندے نہ پہنچ سکے، 92 نیوز کی ٹیم پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بحرین کا گاؤں جھیل مکمل طور پر سیلاب کی نظر ہوا۔ 26 گھر مکمل تباہ ہوئے اور باقی ریت اور مٹی سے بھر گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ اٹھانے اور صفائیاں کرنے میں مصروف دکھائی دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے رسکا کے سیاسی و سماجی شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ تحصیل رسکا کی موجودہ انتظامی پوزیشن برقرار رکھنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ چودھری پرویز الہی کی رسکا کے عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں رسکا سمیت ہر حلقے میں بھرپور ترقیاتی کام کروائیں گے۔
عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وکیل کا جواب جمع کروانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 7 سپتمبر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن ممبران اور وکیل علی بخاری میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے سے متعلق کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ سیکرٹری داخلہ کو مجاز افسر مقرر کرنے کی ہدایت۔ جرمنی میں توانائی کے بحران میں مزید شدت آ گئی۔ ملک کی سب سے بڑی انرجی کمپنی یونیپر دیوالیہ ہو گئی۔ 19 ارب یورو کے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کر دی۔ ماہرین کے مطابق آئندہ موسم خزاں اور سرما پورے یورپ کے لیے بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ اور سوات کے بالائی علاقوں میں سیلاب سے زخمی اور متاثرہ افراد کو ریسکیو کر کے انہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے پاک آرمی نے آپریشن شروع کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سوات میں ہمارے نمائندہ ملک قوت خان سے۔ قوت خان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سوات سری شریف ایئرپورٹ میں موجود ہوں۔ یہاں تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا یہاں سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے نا ریلیف سامان بھر کر کلام کی طرف اڑان بھر گیا، تو وہاں پر تمام تر جو سیاح پھنسی ہوئی تھی، جو مقامی لوگ زخمی، وہاں سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ریسکیو کر کے سری شریف ایئرپورٹ لاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں سری شریف ایئرپورٹ پر کافی خواتین جو ہے نا بزرگ، اس کے ساتھ مریض بھی جو ہے نا یہاں آئے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق کلام اتروڈ مختلف علاقوں سے ہے، تو وہ واپس اپنے علاقوں جو ہے نا واپس جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو صوبائی انتظامیہ سوات کو جو حوالے کیے تھے، وہی ہے کہ ایلی جو ہے نا وہ تو پرواز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اور اگر مزید میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں جو ہے نا ریلیف کا جو سلسلہ جو ہے نا وہ تو جاری ہے۔ جی، ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات محفوظ علاقوں میں بھی ظاہر ہونے لگے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا، سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ پیاز کی قیمت 250 سے 400 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 50 سے 60% اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے اس طوفان کی وجہ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ 500 کلو پیاز دے رہے ہیں، 500 کلو پیاز دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو 30 روپے کا پیاز ٹماٹر ہے، ایک ٹماٹر اور پیاز وہ 400-500 روپے کلو، اس سے کم ہے نہیں، کسی سے بھی چلیں گے اس سے کم نہیں۔ صدر انجمن آڑتیاں سبزی منڈی چودھری اعجاز کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان سے روزانہ 100 ٹرک آتے تھے، سیلاب کی وجہ سے اب صرف 10 ٹرک پہنچ رہے ہیں۔ اگلے 4 ماہ پیاز اور ٹماٹر کی شدید قلت ہوگی۔ روزانہ منڈی 100 ٹرک جو ہے وہ منڈی میں لینڈ ہوتا تھا، اس وقت صرف 10 ٹرک جو ہے وہ منڈی میں آ رہے ہیں۔ تو مارکیٹ کمیٹی اور محکمہ زراعت نے کوشش کی ہے کہ ان کو افغانستان سے ٹماٹر منگوائے، پیاز منگوائے، اور ایران کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ یہاں پہ پہنچ جائے گی۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب کے نام پر مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والے ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔